اب آپ دیکھیے صحابہ کا عشق مبارک کیسے تھا. امام محمد میں یہ روایت موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے, آپ تشریف لائے تو آج بھی وہ نشان مسجد نبوی کے اندر جب آپ جیسے باب السلام سے داخل ہوتے نا تو رائٹ ہینڈ پر ایک پرنالہ بنا ہوا ہے نشان. جیسے آپ دروازے کو کراس کریں گے نا تو سامنے اس کی نشانی ہے. حضرت عمر کے دور میں جب مسجد نبوی شریف وسیع ہوئی تو حضرت عباس حضور کے چچا کا گھر تھا. جب بارش ہوتی تھی نا تو سارا پرنالہ جانتے میزاب, تو وہ سارا پانی جو چھت کا تھا نا وہ مسجد کے اندر آ کر گرتا تھا, مسجد نبوی میں گرتا تھا. اب حضرت عمر ایک کمال ڈسپلن والے آدمی, ایڈمنسٹریٹر, آپ روزانہ دیکھتے تھے. ایک دن کہا اتارو یہ پرنالہ اور نکال کے رکھو, یہ مسجد میں سارا کیچڑ ہو جاتا ہے. بات بالکل ٹھیک تھی, مسجد میں کیچڑ ہو جاتا ہے. جب اتار کر رکھا تو یہ بات حضرت عباس کو پتا چلی تو آپ ناراض ہوئے اور ایک سے کہا کچھ بھی نہیں, کیونکہ کام ٹھیک ہی ہوا تھا, مسجد میں تکلیف ہو رہی تھی, لیکن دبے الفاظ میں کہا دیکھو میں اس لیے نہیں ہٹاتا تھا کہ اس کو حضور نے لگایا تھا. اللہ, یہ بات جب حضرت عمر کو پتا چلی نماز پڑھ کر رونے لگے. حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا ساری مسجد کے لوگوں کے ساتھ, یعنی اکیلے میں کبھی خاموشی میں آ جائے اندھیرے میں, سب کو لے گئے اور فرمایا فقال عمر للعباس, حضرت عمر سے کہنے لگے وانا اعزم علیک لما صعدت علی ظہری, اور بیٹھ گئے زمین پر ایسے جیسے گھوڑا بنتے ہیں امیر المومنین. اور حضرت عباس کو کہنے میری پیٹھ پہ چڑھو. 100 غلام کھڑے ہیں, سیڑھی بھی موجود ہے. او بولو نا, کچھ سمجھ رہے ہو؟ یہ دیکھ حضرت عمر کا مزاج, عشق دیکھ. غلام موجود ہے, اکیلے میں بھی آ سکتے ہیں, کسی کو کہہ سکتے ہیں. وہ پرنالہ اپنے ہاتھ میں لیا, حضرت عباس کو لے گئے حضور کے چچا کو. وہ کہنے کہ کیا کر رہے ہو؟ فرما دیکھو نہیں, دیکھو بس نہیں. کہنے کہ عمر چھوڑ دو, میں راضی ہوں. فرما مجھے راضی کرنا چاہتے ہو؟ انا اعزم علیک, تو خدا کی قسم میری نیت یہ ہے عباس میرے دل کو خوش کر, میرے یار. انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو امیر المومنین؟ ہاتھ میں دیا پرنالہ, خود زمین پر ایسے بیٹھے جیسے بچوں کے لیے گھوڑا بنتے ہیں, اور سر اٹھا کر کہنے لگے عباس چڑھو میری پیٹھ پر. یہ کیفیت آپ دیکھیں, دنیا دیکھ رہی ہے. امیر المومنین, میرا دل خوش کرنا ہے نا تو میں نے اپنے ہاتھ سے نکالا تھا نا, تو میری پیٹھ پر چڑھ کر لگایا تاکہ دنیا کو پتا چلے عمر کچھ بھی نہیں ہے. یہ عاجزی ہے, عمر کچھ بھی نہیں ہے, رسول کا گھرانہ ہی سب کچھ ہے. فرمایا حضرت عمر بیٹھے, حضرت عباس روکتے رہے. نہیں, فرمایا آپ امیر المومنین ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے. فرمایا سب کے سامنے جو نکالا تھا, اور کون سا غلط کام کیا تھا, لیکن فرمایا تجھے برا لگا اور یہ حضور نے لگایا تھا. آپ بیٹھ گئے. کبھی اکیلے میں ہونا, جسم دکھ رہا ہو, سر میں درد ہو, تو یہ عشق سامنے لانا. عمر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آباد کرنے والا, سکانے والا نہیں. عمر کہتے ہیں آبادیہ کرنے والا. اس کا نام یہی تھا کہ وہ آباد کرتا تھا, فیض کو روکتا نہیں تھا, خود بالکل گر جاتا تھا, لیکن خدا نے اس کو ایسا اٹھایا ہے کہ انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر, اس کے بعد عمر ہے, کوئی ہے نہیں جو عمر کا بعد کو کوئی کندھا لگا سکے. فرمایا بیٹھ گئے زمین پر, حضرت عباس کو پشت پر چڑھایا اور فرمایا جوتے اتار کر نہیں چڑھنا. حضرت عباس کے جوتے بھی نہیں اتارنے دیے, اسی جوتوں کے ساتھ پشت پر چڑھایا اور چڑھا کر کیا کہا حتی تضعہ فی موضعی الذی وضعہ رسول اللہ ففعل ذلک عباس. فرمایا عباس میں نہیں, میری کمر پر, میری پشت پر تو چڑھ جوتے کے ساتھ, اور وہیں پر لگا جہاں پر رسول اللہ نے لگایا تھا, اور دنیا کو بتا دیا. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان.